کیوں نہیں مانتے؟ برابر، اس کو آپ جو ہے نہیں مانتے ہو علم غیب، وہ ٹرافک کو علم غیب نہیں مانتے. مطلب کیا ہے نا، علم غیب جو ہے یہ ورڈ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو. کیوں چھوڑ علم غیب ہے نا 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دو. قرآن میں ہے کہ نبی اتنا ہی کہتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا، ہے کہ نہیں ہے؟ آگے بڑھو، آگے بحث کرو. دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ان کو غیب ذاتی نہیں معلوم ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں معلوم ہے. تو ہم بھی تو وہی بول رہے ہیں، عطائی تو مانتے، کون سے ذاتی مانتے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے القول المکیات. ان کی بحث کیا ہے کہ خدا نے جتنا بتایا نبی اتنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ. اب ہم کہتے ہیں جو خدا نے بتایا اس کو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ بتا. فرق کا نہیں سمجھ. آپ سنیے نا، جیسے زیادہ اوور اسمارٹ ہو گیا، ان کو سمجھا رہے ہو فرق کا، سمجھ کا فرق نہیں. کائے کا سمجھ کا فرق نہیں ہے. ابھی اوور اسمارٹ یہ سب کیا ہے سمجھنے آیا. اوور اسمارٹ آپ کی بات مت کرو، تم سے نہیں آپ سے. ٹھیک ہے نا، آپ تم سے سمجھنے آپ سے، تم سے نہیں. میں تمہارا بندھا ہوا نہیں جو تم اس طرح بات کروں گے. آدمی دیکھ کر بات کیا کروں. تم سے سمجھنے آیا. میں سمجھ زیادہ اوور اسمارٹ اسمارٹ نہیں بناؤں. ہم ایسے کو بہت اچھے دیا. امت کے بیچ میں اگر کوئی امت کے مطلب فسادی ہو، خود کہہ رہے ہو خدا جو بتاتا ہے نبی جانتے ہیں، تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جبکہ قرآن کہہ رہا لیو تو لیا کو مطلب. ایک بات کا جواب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اچھا تو یہ بات بتائیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیے وہ نبی نے بولے، جو اللہ نے نبی کو نہیں بتایا وہ چیز ان کو نہیں معلوم ہے. اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم، اس سے بحث نہیں ہے نبی کو کیا کیا نہیں معلوم. تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا، سرکار نے بر وقت اس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، پھر خدا تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے یا خود ان کے دل میں الہام فرما کر یا معراج کی شب انہیں بلا کر جیسے بھی دیا ہو علم غیب دیا ہے. علم غیب کا مطلق انکار کافر کرے گا، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. اب تم جو بھی خدا نے دیا، قرآن کہہ رہا لیطلعکم علی الغیب، ہم نے انہیں غیب کی خبریں دی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179. اب قرآن کے مقابلے میں قرآن پیش کروں گے کہ بخاری پیش کروں گے؟ قرآن پیش کیا تو قرآن پیش کرو، آپ اس کو غیب نہیں کہا جاتا. مناسب سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نہیں الجھنے. اب ہمارے دماغ میں ڈاؤٹ ہے وہی تو سمجھنے آیا نا بھائی، وہاں پہ کچھ اور سمجھا دیا بول رہے. جس نے آپ کو کہا کہ نبی خدا کے بتائے بغیر بھی بتاتے ہیں، جس نے بھی کہا وہ کافر ہے. تو یہی تو بات ہو رہی نا، جس نے اچھا یہ پھر یہ بھی تو ایک دم کلیئر کٹ ہے وہاں پہ کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کو کل کی بات کی خبر تھی اس نے اللہ پہ جھوٹ کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اب یہ مسئلہ ہو گیا ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے جتنا خدا نے بتایا. ہاں ایک بات یہ اپنی ٹھیک ہے. اب خدا تعالیٰ نے نبی کو کتنا بتایا ابھی قرآن سے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک بات نکالیے البول قائم سراج وقت. تو یہ بات تو لیکن آپ جیسے بول رہے ہیں نا کہ ان کو ذاتی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ذاتی علم کے بارے میں نہیں معلوم تھا جو اللہ نے نہیں بتایا ان کو، یہ بات بھی ہے نا. کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانے گا نا ایک ذرے کا، وہ ہمارے نزدیک کافی ہے. مطلب نہیں، مطلب جو اللہ نے بتایا وہی ہے نا ان کے پاس. تو بغیر خدا کے بتائے کیا علم ہو سکتا ہے؟ وہی تو یہاں ختم ہو جاتا ہے نا. یہ مسئلہ نہیں شروع ہوتا کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے. آپ کیسے کہتے کہ نبی نے خدا نے نبی کو کل تک کی بات نہیں بتائی، جبکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے نبی کو قیامت کے بعد تک کی باتیں بتائی ہے. اب اس کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ان عمر قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، حدیث پڑھ رہا ہوں میں یار، تم حدیث میں ٹوک رہے ہو بیچ میں. قرآن حدیث پڑھتے ٹائم تو یار اچھا نہیں ٹوک رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے دنیا کے بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک تمام چیزیں بتا دی. اب قیامت آنا یہ کل کی بات ہے یا نہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات فرمائی تو بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. تو یہ بات حضرت سیدہ عائشہ نے کب فرمائی؟
بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جن کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے مکۃ المکرمہ میں اور مدینے میں بھی 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، یہ بات حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب آپ لوگ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہو کہ منہ قبلے بیت المقدس کی طرف کرنا چاہیے، تو وہ اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا ناسخ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب اسی طریقے سے حضرت عائشہ جب یہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مدینے کی بچیوں نے دب بجایا اور اس میں اس قسم کے شعر پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کے سوا کچھ پڑھو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی جو یہ کہے کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں، اس نے رسول اللہ پہ تہمت باندھی۔ اس کی علماء کرام نے تشریح کی ہے، اس میں علم غیب ذاتی مراد ہے، یا تو حضرت عائشہ کی یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے ایک بار بھی تمام چیزوں کا علم دیا، جیسا صحیح سمجھا، جیسا مناسب سمجھا اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن عطا تمام چیزوں کا فرمایا۔ اب اس کے لیے آپ کو قرآن کریم، ایک منٹ، اس میں ایک باب ہے البول قائمن، حضرت آپ بھی ریکارڈ کر دو، ہم لوگ جو بیٹھ کے سنیں گے نا۔ تو ابھی تک تم کیا کر رہے تھے؟ رات کو آپ لوگ کو حضرت لوگ کو آپ لوگ کو بھی بولا کہ ریکارڈ کر لینا۔ کیا ریکارڈ کر لینا؟ نہیں بھائی، میرے کو حضرت سننے کا رہتا ہے نا، کیا میں گھر میں اکیلا بچا ہوں۔ اچھا، ہاں 10 سال ہو گیا ہے میں اکیلا بچا ہوں۔ اب ہم تو بھائی جو ہے صاف بات بتاتا ہوں اپنے کو، تو ایسا نہیں ہے کہ چلو۔ اب دیکھو ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، عربی زبان جانتے ہیں؟ ترجمہ پڑھ کے بتائیں نا اردو۔ ہاں، تو لفظ عربی میں جب ما آتا ہے نا وہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں تمام تر چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے، تو اس میں لفظ ما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو لفظ ما عموم کے لیے آتا، تمام چیزیں آپ کو سکھا دی۔ پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات نہیں جانتے تھے اور وہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، حدیث و قرآن میں باہم ٹکراؤ ہو تو کیا کیا جائے؟ جیسے میں نے ایک آیت کریمہ بتا دی، ایک حدیث بتا دی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور قرآن کی آیت ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو وہ حکم پہلے کا تھا، یہ حکم بعد کا ہے۔ تو جب قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمام چیزیں اللہ نے سکھا دی۔ اب جو خدا نے سکھایا اس پہ علم غیب ہی کا اطلاق ہوگا، اس لیے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، قرآن کی آیت نص قطعی موجود ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ تمام چیزوں نمبر بتائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 لکھا ہے۔ اپنا ایسا نہیں ہے کہ نئی بات، ہم کو وہی جو صحیح ہے ہم وہ مانیں گے۔ میں کیا کہتا ہوں، ایسا ہے اپنا جو صحیح میں ہے تم پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ میرے نزدیک آپ پر کوئی حکم ہے، حکم نہیں لگائیے، نہیں مطلب میرا بولنا یہ، میں سمجھنے آیا ہوں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا بھائی جو صحیح ہے اللہ کا جو نبی کا وہ مانیں گے ہم۔ تو ابھی میں نے آپ کو کہاں سے بتایا؟ ابھی نہیں تو ابھی بتائیے آیت کریمہ یہ سورہ نساء کا کیا آیت ہے؟ 113 آپ کو نہیں ملا، یہ میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ دوسری جلد لے آیا کیا؟ جلد ثانی لایا، اس کو جلد اول لانا چاہیے، اس لیے اس میں کتاب المغازی سے اسٹارٹ ہے، کتاب الطہارہ کتاب الوحی سے جو اسٹارٹ ہوگی، تو اس میں مجھے وہ حدیث دکھانی تھی کہ حدیث میں تو یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا۔ اب یہ حدیث تو ہے لیکن عمل نہیں کیا جائے۔ اب مثلا حدیث یہ بھی کہ سرکار نے وضو کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے بوسے لیے، جنابت کی حالت میں سرکار سو گئے، غسل نہیں فرمایا آپ نے، یہ ساری چیزیں حدیثیں ہیں لیکن عمل کے لائق نہیں۔ ہم اسی حدیث پہ عمل کریں گے جو سنت کے مطابق ہوں۔
اب حضرت عائشہ کی ایک حدیث جس سے علم غیب کا مطلق انکار ہو رہا ہے، قرآن کریم کی وہ 14 آیتیں جس سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے. علم غیب قرآن کی کوئی آیت سے نہیں ثابت ہو. ابھی جو میں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ وما کان اللہ لیطلع کو پڑھا وہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. تو تمہارے وہ موبائل میں دیکھ لینے سے وہ حجت ہو جائے گا کیا؟ یہاں تفاسیر موجود ہے، احادیث موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اور تم موبائل کی تقلید کر رہے ہو. موبائل کی تقلید ہی تو ہو گئی بلا تقلید میں قرآن ہے اس کے اندر. اچھا آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں ترجمہ آتا آپ کو ایک لفظ کا کہ عربی میں لفظ صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ماضی ہے، مطلق ہے، کیا ہے؟ آپ کو عربی زبان نہیں ہے. ابھی یہ میں تو کیا آتا ہے وہ چھوڑ. ارے آپ تقلید کر رہے ہیں اندھی یار، اندھی تقلید کر رہے ہیں. ہاں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی؟ گھمانا کیا ہے؟ تم کوئی محقق آدمی ہو، تمہیں عربی زبان تک نہیں آتی اور اس کے لکھے ہوئے پر تم کو اعتماد. یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کا قول مان لینا، یہی تعریف تم غیر مقلد کرتے ہو جب ہم اماموں کی بات مانتے ہیں. ارے بھائی موبائل میں جو لکھا ہے وہ 100% صحیح، اس کی کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ آپ کو عربی زبان آتی نہیں. حضرت تو بخاری شریف منگا لو دوسرا والا جو نہیں منگوائیں گے. مدرسہ جانتے ہیں بریلوی، وہاں سے جلد اول لے آئیے. اس کو رہنے دیجیے، اس کی بھی ضرورت پڑے گی، اس میں ایک باب ہے. اے سی کام نہیں کر رہا، آپ نے دروازہ کھلا رکھا. یا غوث اعظم دستگیر باذن اللہ تعالی، یا رضا حق رضا. ملی اسلام کہاں پر ہیں؟ اچھا کب آؤ گے؟ نہیں ہوا کچھ نہیں، کیا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ آیت کریمہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسلہ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. غیب کا جاننے والا اپنا غیب کسی کو بتاتا نہیں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور انہیں بتانے کے بعد ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کرتا ہے کہ خبیث جن شیاطین ان سے وہ بات سن کر نجومیوں کو، بھنگیوں کو، سادھو سنتوں کو نہ بتائیں، کیونکہ اکثر وہ بھی کبھی کبھی ایسی اندھیرے میں تیر چھوڑ دیتے ہیں، صحیح لگ جاتا ہے، لوگ ان کو معبود بنا لیتے ہیں. تو خود خدا تعالیٰ یہاں فرما رہا الا من ارتضی من رسولہ، سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. اور اسی آیت میں کنٹینیو غیب کا لفظ ہے. اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم عطا فرما رہے ہیں. اب یہ صاحب کہتے ہیں اسے علم غیب کہا نہیں جاتا. اس کو کہا کیا جاتا؟ سائنس کا علم، بایولوجی، ٹیکنالوجی، کیا کہا جاتا اس کو؟ ہر علم کا ایک نام ہوتا ہے نا. جیسے ابھی یہ علم حدیث ہو گیا، یہ علم فقہ ہو گیا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی باتیں جانتے ہیں اس پر کون سے علم کا اطلاق ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے وہی بات. آپ اسٹیٹمنٹ پورا کر کے بولیے. نہیں للہ ایسا ہے کبھی کبھی مخفی جملہ بولنے سے بھی پورا معنی مراد ہوتا ہے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا کہ بے خدا کے بتائے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا تم کو علم غیب ہے کہ میں اس عقیدے کے ساتھ بول رہا ہوں؟ تم کو علم غیب ہے؟ اوور شانے مت بنا کرو، ایسا اوور شانہ بننے سے آدمی ڈوب جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگ غرق ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو وہی جو موبائل کی تکلیف کر رہے ہیں. مجھے اوقات دیکھو گی، یہ موبائل کی تکلیف کر رہے ہیں، اس میں جو لکھا اس کو صحیح مان رہے، خود کو پڑھنا لکھا نہیں آتا. قرآن کیا لکھا تھا؟ تفسیر پڑھ رہا ہوں. وہ تفسیر صحیح ہے، اس کی آپ کو کیا تحقیق ہے؟ آپ کو محقق آدمی. ابن کثیر. ارے میں کیا کہتا ہوں، تفسیر ابن کثیر کو خدا نے صحیح کہا یا رسول نے صحیح کہا؟ خدا نے نہیں. کس نے صحیح کہا؟ کس نے صحیح کہا؟ قرآن کو قرآن سے سمجھا. یہ بات کس نے کہا کہ قرآن پڑھا رہا ہوں میں پڑھا رہا ہوں.
آپ کو قرآن کو قرآن سے ہی میں سمجھایا کیا ہے, بول رہا ہوں؟ قرآن کو صحیح حدیث سے ہی آپ کو سمجھایا پورا ہے. قرآن بائی ہارڈ ہے, ہاں؟ پورا قرآن بائی ہارڈ ہے. قرآن یہ سب بات مت کریے, میں پہلے ہی کرنا پڑے گا. میں تمہارے ساتھ بیٹھتے پہلے ہی بول دیا بھائی میں جاہل ہوں, مجھے سمجھاؤ. تو جاہل ہو تو جاہل یہ سب کی بات- سیما یہ ہوتی سب نا. آپ ہے نا اپنے تم آپ کو- بات تو علامہ جیسی کر رہے ہو. آپ اپنے آپ کو میرے اوپر کیا بول رہے ہو, وہ مت کریے. پریشر نہیں ڈالو تم, پریشر نہیں, آپ میرے اوپر ہے نا برتنی بھی نہیں ظاہر کر رہا. ہاں میرے کو دباؤ مت. میں بیٹھتے ہی پہلے بول دیا بھائی میں جاہل ہوں, تم مجھے بتاؤ. تمہارا میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں وہی نا, میں تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کا فرض بنتا ہے لیکن بتانا, آپ علماء ہو, مولانا ہو, الحمدللہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. ہاں آپ کا فرض بنتا ہے. میں نے تو آپ یہ میرے سے مت پوچھو کہ مجھے قرآن کا حصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. میں کیا بتا رہا ہوں, ایک جنرل بات ہے. آپ نے کہا تفسیر ابن کثیر صحیح ہے. بھائی آپ کوئی محقق آدمی, آپ کو کیسے معلوم ہو صحیح جو اس نے کیا ترجمہ؟ آپ کو خود بھی تو عربی آنی چاہیے نا, صحیح ہے غلط ہے کا فیصلہ کرنے کے لیے. اب بخاری میں بھی بے شمار احادیث ضعیف ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. بخاری میں رفع دین کی حدیث 17 جگہ بھی ہے. سجدے میں بھی رفع دین کی حدیث نہیں کرتے ہیں یہ لوگ, اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. حالانکہ ناصر البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا, رفع دین عند السجود کی حدیث کو. رمضان شریف میں جتنے غیر مقلد ہیں نا سب بھرے پڑے ہیں یہاں پر. میں نے سب کو چیلنج کیا کہ تم مجھے 20 رکعت تراویح ثابت کر دو, تم جو کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. آج تک بیچارہ کوئی ثابت نہیں کر سکا. 20 رکعت تراویح احادیث صحیحہ سے ثابت کر دو. یہ 8 رکعت تراویح, یہ لوگ 8 پڑھتے ہیں, تو بیچارہ آج تک کوئی ثابت نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں, میں نے آپ کے علماء یہاں چندہ کرنے آتے ہیں رمضان میں. اس کے اندر ہے 8 کا. کس میں وہ کتاب دیا نا لاؤ تو بخاری کی حدیث سے ہے نا, اس میں بتایا وہ. اچھا یہ کتاب تم لائے اردو والی ہے؟ ہاں اردو والی ہے. اچھا کھولو اس میں. ابھی دیکھتے ہیں ان کی جو انہوں نے حدیث لائے ہیں نا, اس میں 8 رکعت تراویح ثابت ہوتی کہ نہیں بتاتا ہوں میں آپ. ایک رکعت وطر میں بولتے ہیں پڑھو, تو میں بولا وطر نہیں پڑھتا, نماز رکعت ہی پڑھتا ہم لوگ. اس میں تراویح کا ذرا نکالو تو, مجھے ہندی اتنی پرفیکٹ نہیں آتی. یہ بھائی یہی نکالے گا, آپ کو حضرت آتا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح کوئی مائی کا لال ثابت ہی کر دے, وہ جو منہ مانگا انعام مانگے گا میں دوں گا. یہاں جو حدیث لکھی اس کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. وہ حدیث کے مجھے عربی الفاظ اور صنعت تک یاد ہے. ایسا تھوڑی کوئی پہلا اتفاق ہے. ہاں کوئی عالم بیٹھتا بات کرنے تو سنجیدگی سے اور متانت سے بات ہوتی, دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوتی. ایک رکعت حضرت وطر ہے کیا؟ نہیں کوئی بولتا ہے جو اثر کا نماز جو ہے وطر تو 1 رکعت بول رہا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں, یہی حدیث سے ابھی پتہ چل جائے گا تراویح وطر 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے. اس میں جو حدیث انہوں نے تراویح کے لیے پیش کی نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ والی, اسی سے پتہ چل جائے گا. اس میں وطر کا بھی لے کے کیا کیا ٹاپک میں بولا بھائی بات کر لینا, کیا کیا ٹاپک پہ بات کرنا ہے. تو اچھا عصر کی نماز جو بولتے ہیں کہ 4 بجے سے کے بعد میں پڑھے گا, ابھی وہ سارے ٹاپک ہو جائے گا. یہ بھی حدیث ہے کیا؟ پیش کرو حدیث ہے. نہیں وہ تو جو آمین آہستہ کہے گا وہ یہودی ہو جائے گا, جو عصر 4 بجے کے بعد پڑھے گا منافق ہو جائے گا. منافق بولا جو آمین آہستہ کہے گا, حدیث دیا ہوا ہے, جو آمین مرضی سے نہیں بولا ہے, حدیث دیا ہوا. اب یہ ان کے علماء خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کافی ہے. قرآن حدیث پہ چلو, پھر یہ کتابیں کیوں لکھتے ہیں جب قرآن حدیث ہی کافی ہے؟ ہر قرآن حدیث ہی ہے. تو میں کیا کہتا ہوں, ہمارے علماء کتابوں میں آپ ریفرنس لے لو, بخاری میں کھول دو, اس سے ریفرنس لے لو, مسلم کھولو. میں ایک جنرل نقطے کی بات کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ پبلک کو چاہیے قرآن حدیث پڑھے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن حدیث کافی ہے, وہ نچوڑ ہے اس کے اندر. آپ خالی نمبر لے لو, بخاری کھولو, نمبر لے لو, مسلم کھولو. میرے بھائی ابھی جب تراویح والی حدیث کھولوں گا تو نچوڑ سمجھ میں آئے گا. ہاں کھولو نا, دیکھیں گے. ملا بھائی کہیں قیام لیل جو ہے نا, یہی ہے قیام لیل 321. اس کے لیے میں کتاب میں بولا بھائی لے چل, میرے کو تھوڑا ذرا رہے گا. اچھا یہ اوشیہ پڑھا کرو. ابن خزیمہ لائے کے مولانا بخاری شریف. مولانا صاحب یہ آیت میں ہے نا, یہ چیز نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا علم بتایا.
علم بتایا اس میں تفسیر میں. کون سی آیت؟ ہاں وہی 113 میں تم جو بولے نا, ماں جو بتایا, عربی کا ورڈ ماں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کا علم بتا دیا. اس میں وہ چیز نہیں لکھا ہوا, اس میں یہ لکھا ہے جو ہم نے تم کو بتایا, اس میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. تم ان کی تقلید کرتے انہوں نے کہا تو وہ بات صحیح ہے. اب آپ تکلیف پہ مت آئیے, میں پڑھ کے ماں کو جا کر اپنے عالم سے پوچھوں وہ عموم کے لیے آتا ہے کہ خصوص کے لیے آتا ہے عربی زبان میں. ہم کو ابن کثیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ابن کثیر کو ہی نہیں مانتے تو اس کی تفسیر کیوں پڑھیں گے؟ ابن کثیر ہمارے نزدیک ایک بدعقیدہ شخص تھا, ہم اس کی بات نہیں مانتے. تم بدعقیدے کی بات کیا پیش کریں؟ اس کے نزدیک خدا تعالیٰ جس قرآن سے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر جوکر نالائق بھی اپنے اس میں جو ہے ریفرنس قرآن کا دیتا, اس کو تھوڑی ہم مان لیں گے. ارے پنڈت قرآن پڑھے گا تو مانے گا. ہم خود عالم ہے, ہم نے کہا لفظ ماں عربی میں عموم کے لیے آتا, لغت اٹھا کر دیکھ لو عموم کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم تو خود ترجمہ کریں گے. ہم ابن کثیر کی کیوں بات مانیں گے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ جسم ہے اور عرش کے برابر ہے, نہ عرش سے 1 انچ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. تو ہم ان سے یہی پوچھتے جب عرش نہیں تھا تب خدا کہاں تھا؟ عرش پہلے ہے یا خدا پہلے؟ عرش تو مخلوق ہے. ہم خدا تعالیٰ کو زمان سے, جہت سے, مکان سے پاک مانتے ہیں. وہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے جیسی اس کی شان. اور مومن کے رگے جان سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اور تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میرے بندے جب پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں آپ بتا دیجئے میں تمہارے قریب سے قریب کروں. یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا. اس میں ڈھونڈو یار حضرت عائشہ والی حدیث کہاں ہے. ابھی ان کو میں اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. ہمارا جو دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہے بے خدا کے بتائے ایک ذرہ بھی نہیں, ایک ذرہ جو اس کو جو نہیں بتایا ان کو وہ بھی نہیں ہے نا. یہ بات بھی اسٹیٹمنٹ کی ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ اقرار ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہے جو خدا نے بتایا بس, تو اس میں تمام تفصیل آ گئی. لیکن اب یہ خاص دعویٰ کرنا کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے تھے, فلاں چیز نہیں جانتے تھے, گھڑی بنانا نہیں جانتے تھے, اے سی ریپیئر کرنا نہیں جانتے تھے, تو اس کے لیے آپ کو خاص دلیل آپ کو بھی دینی پڑے گی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل وہ لائیں جو انکار کرتے ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے. ہم نے آیت کریمہ پڑھی, تفسیر کے محتاج آپ ہیں, ہم تھوڑی. وعلمہ کا ماں جو لفظ ہے وہ عربی میں عموم تمام چیزوں کے لیے آتا ہے. حضرت آدم کے لیے وہ علامہ کا ترجمہ ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم جانتے نہ تھے. اب یہ جو ترجمہ نہیں ہے, یہ جو ترجمہ ہے وہ یہ تو ہم بھی بول رہے ہیں, یہ ترجمہ غلط ہے, لغت کے حساب سے غلط ہے, یہ گرامر کے حساب سے غلط ہے. گرامر کی روشنی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. ترجمہ میں نے پڑھ کے سنا دیا نا. میں نے اپنا ترجمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بالکل قرآن کریم کے مطابق و موافق ہے آپ کو پڑھ کر سنا دیا. جب تک مجھے میں سنا رہا ہوں اس میں سے تراوی والی حدیث نکال. ابھی تراوی والے ٹاپک پہ کیوں جا رہے ہو آپ؟ نہیں اس پہ بھی جانا پڑے گا. ابھی یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارے نزدیک. تمہارے نزدیک بھی کلیئر ہو گیا, میرے بھی نزدیک کلیئر ہو گیا. ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا وہی نبی جانتے تھے, اور جو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے, خود بولے علم میں کیا تو بار بار بولا میں. ہاں تو نہیں جانتے تھے بس. اچھا جو خدا نے بتایا وہ جانتے تھے نا, تو اس کو علم غیب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس چیز کو؟ علم غیب کا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا ابھی, اور جو آپ لوگ کا عقیدہ ہے, عقیدہ نبی سب جانتے ہیں, نبی سب جانتے ہیں اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک, دنیا قائم ہونے سے. ہاں تو یہ عقیدہ الگ ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے. ہاں الگ ہو رہی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی باتیں جانتے تھے نا آپ کے نزدیک, جتنا اللہ نے بتایا وہ ایک قدم اگر چلاتے تھے تو بنا اللہ کے اجازت. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ جانتے تھے قبر کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, جنت و دوزخ کے بارے میں, قیامت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت میں یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ چیزیں غیب ہے یا نہیں ہے؟ سوچ سمجھ کے بتا. اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس علم کو کیا بولتے ہیں؟ میں کیا بولا حضرت, آپ وہ نہیں سمجھے یار, ایک دم کھلی بات کروں. وہ غیب ہے, وہ غیب ہے. آپ جو بولے نا ابھی غیب ہے, میں مانا, لیکن عقیدہ آپ لوگ کا جو ہے وہ اور جو آپ بات کر رہے ہو دونوں الگ ہے. ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہو جائے گا. ایک دم کافی مساوی لے آئے تکلیف کر کے, ایک دم اپوزٹ جا رہا ہے وہ. ابھی میں اسٹارٹنگ سے لاسٹ تک کا علم ان کو دکھاتا ہوں حدیث میں, بخاری مسلم میں مشکات لے آئے.
ہاں اس میں اس میں بھی وہی لکھا ہے جتنا ہم نے تم کو بتایا اتنا ہی ہے. بات ہم لوگ اصول سے کرتے ہیں نا. ہاں بات اصول سے کرتے ہیں. جو آیت بتایا نا تم نے اس میں بھی وہی بات آ رہی. سب نہیں ہے کہ سب علم بتایا. میں نے شروع میں کیا بولا معلوم بیٹھنے کے بعد, نبی نبی کے کے نہ جانتے تھے. سنیے, میں نے شروع میں کیا بولا, نبی کے علم کو ماننے کے 3 اسٹیپ ہیں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے آفرینش یعنی دنیا بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک کا جو علم نہیں مانتا ہے وہ صرف جاہل ہے, کافر نہیں ہے, گمراہ نہیں ہے. سمجھے نا. پھر دوسرا, دنیا بننے سے قیامت تک کا علم جو نہیں مانتا ہے نا وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہے, کیونکہ وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے, جیسا کہ ابھی میں نے مشکات منگایا اس میں دکھاؤں گا حضرت عمر کی روایت. اور نمبر 3, جو بالکل علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, بالکل بھی. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, ہم اس کو علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس پر علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس علم کو کیا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو کون سا علم ہے, آپ ذرا مجھے بتائیں. آپ بات میرے جیسے کر رہے ہو, عقیدہ آپ لوگ کا اپوزٹ ہے. ارے خدا کے بندے, میں تمہاری جیسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو قرآن و روشنی کی بات کر رہا ہوں. آپ بات وہی کر رہے ہو جو میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی بات نہیں, بات وہی کر. آپ یہ بولیں گے آپ میری طرح منہ سے کھاتے ہیں, میری طرح یہ کوئی بات کھاتے نہیں. بات وہی ہو رہی ہے جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے, اس عقیدے کے مطابق جو ہے عقیدہ دوسرا ہے. نہیں, کتنے کا عقیدہ دوسرا ہی ہے. آپ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں, اس کو تو میں ثابت کروں. ہاں جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں, خدا کی عطا سے ہی ہے. اور وہ اس لیے کہ قرآن نے لفظ ماں استعمال کیا قرآن میں, اور ماں عموم کے لیے آتا. تم لغت کے اعتبار سے بحث کرو, اس ترجمے کو میں کیوں مانوں ابن کثیر کے؟ ابن کثیر کو نہیں مانتا میں. کون تھا ابن کثیر؟ رہا ہوں گا کوئی. آپ پہلے پراپر ایک کام کیجیے, اپنے عالم کو لائیے جو عربی گرامر جانتا ہو. عالم کو کیا لائیں گے ہم؟ قرآن اتنا پڑھنا جانتے ہیں جو پڑھ سکتے. کچھ نہیں جانتے. آپ نے علم غیب کے انکار میں ایک آیت بھی نہیں پیش کی. پیش کرو آپ ایک آیت بھی. میں صاف ثابت ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, جبکہ ابھی تک میں تقریباً 4 آیتیں پیش کر چکا ہوں. یہ آیت کافی ہے مولانا حضرت, یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں. تو اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس آیت سے علم غیب کا انکار کہاں ہوا؟ اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا, اس سے سب کچھ کلیئر ہو گیا. ابھی دیکھو طریقہ بتاتا ہوں, دعوی خاص پر دلیل خاص دی جاتی ہے. آپ کا دعویٰ خاص کیا ہے؟ نبی غیب نہیں جانتے تھے, اور آپ بتا کیا رہے ہیں اتنا ہی جانتے تھے جتنا خدا بتاتا. یہ دونوں میں کوئی میل میلاپ نہیں ہے دور دور کا بھی, مخمل میں ٹاٹ کا پیون زبردستی کا. آپ یہ دکھائیں کہ نبی علم غیب جانتے ہی نہیں تھے, تو اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بولتے ہی نہیں تھے اللہ کی اجازت, اللہ کے بتائے بنا وہ بحث ہی نہیں, وہ بحث ہی نہیں ہے. تم بولے نا غیب کا علم تھا ہی نہیں بتاؤ, تو اس سے یہی بات معلوم پڑتی نبی کچھ بولتے ہی نہیں تھے. اچھا, جو خدا کے بتانے سے بولے وہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ جو خدا کے بتانے سے بولے وہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ گھماؤ گول بولا کیا دیکھو اتنی صاف بات ہے, یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا آپ ایک کام کرو, سنو, یہ کوئی ہماری آخری ملاقات تو ہے نہیں. نہیں. ہاں صحیح بات. میں ساکی ناکا میں شفٹ ہو رہا ہوں میٹرو کے پاس. آپ اس سلسلے میں جو آپ کے پاس مواد ہے ایسی کتاب سے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک متفقن علیہ ہیں, اس کو رکھ دیجیے. میں بتا دوں, سنو نا, ایک سن لو. سورہ نظم کی آیت نمبر 3 اور 4. اور نہ وہ اپنی اچھا سے بولتا ہے, وہ تو بس ایک پرکاشنا ہے, وہی ہے جو کی جا رہی ہے. ارے خدا کے بندے, میں نے یہ کب کہا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بے چاہے ایک قدم بھی آگے بڑھاتے تھے؟ تو وہی سرکار کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سب کچھ کیا ہے, بات کیا بول رہے ہیں وہ بولتے ہیں. ہاں تو عقیدہ یہ کیا, ان کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں, تو ہم یہ خدا کی عطا سے مانتے ہیں. کیا خدا تعالیٰ دینا چاہے تو اتنا علم نہیں دے سکتا؟ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے یار. جب وہ عادیوں نے لکھ دیا کہ خدا دوسرا محمد بنا سکتا معاذ اللہ, تو پھر اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ چاہے تو تمام چیزوں کا علم عطا فرمائے؟ اور اب اس پر حدیث موجود ہے, یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پہلی بار سن رہا ہوں. سب کوئی تقویت الایمان دکھاؤں آپ کو, تقویت الایمان دکھاؤں, گھر میں رکھا ہے, میں پڑھ لو نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد لفظ کن سے پیدا کر دے. کیا یہ نہیں ہے؟ تو ابھی تو تم بولے اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں, مطلب میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں, میں یہ بات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں وہی تو پھر نبی کو علم غیب نہیں عطا فرما سکتا تمام چیزوں کا؟
تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے، بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی تو میں بول رہا ہوں، اللہ کیا کر سکتے وہ مت دیکھو نا، تو تم کیا اللہ بول رہے ہو؟ نبی کے کی پاس تھا۔ ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ایک دلیل تو خود قرآن سے لفظ ماں سے، آپ اپنے عالم سے ترجمہ پوچھنا کہ ماں عربی میں کہاں آتا، لفظ عربی میں ماں اور من کہاں آتا۔ جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اب لفظ من کو یہ لوگ عموم میں داخل کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ماں بھی عموم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ سب تو گرامر کی بات ہے۔ حضرت یہ بول رہے ہیں کہ جماعت سے ہم لوگ نہیں ابھی تراویح کا دیکھیں گے نا یار، دکھا دو آپ پلیز، اس کو کھول کے دکھا دو مجھے تراویح کا۔ تراویح کا ٹاپک ہے ہی نہیں، ڈیڈی کے میرے اس میں ہے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تراویح 8 رکعت کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک، اور تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ دکھا دے، وہ جو کہیں گا میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اب آپ یہ کنڈیشن کیوں رکھ رہے ہیں کہ تراویح کے ساتھ؟ بھائی کتنی پڑھتے ہیں ہاں؟ آپ کتنی آٹھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو پھر دکھا دو نا، حدیث میں ہونا چاہیے نا، آپ تو حدیث کا اتباع کرتے ہیں نا۔ صحیح۔ آپ کیوں اتنے بوکھلائے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے اس بارے میں، یا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا پھر آپریشن جب ہوگا علمی طریقے سے تو اس سے تراویح ثابت ہی نہیں ہوگی، اس سے کچھ اور ہی نماز ثابت ہو جائیں گی۔ تو جاہلوں کو یہی حدیثیں دکھا دکھا کے گمراہ کرتے ہیں، خود اتنے بڑے قیاسی ہوتے ہیں، زبردستی کا قیاس کرتے ہیں۔ ہاں اپنے قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور اماموں کا قیاس کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی وہ ایک علیحدہ بحث، ابھی آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ 8 رکعت آپ ثابت کریں۔ نہیں تو 20 رکعت آپ بتائیے۔ 20 رکعت تو اجماع امت سے بھی ثابت ہے، حضرت عمر کے فیصلے سے بھی ثابت ہے، اور پوری آج بھی خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی، خانہ کعبہ میں آج بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ کیا نام ہے وہ تو 20 رمضان بھی تو کر رہے ہیں خانے کعبہ میں۔ کیا یہ بول رہے ہیں کہ 20 رکعت سب اس کے لیے پڑھاتے ہیں کہ تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ تو پھر جو جس میں زیادہ ثواب وہ کام کرو نا، آپ کم ثواب والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کون سی گھائی رہتی ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، اور جبکہ وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ ہیلو، اصول یہ ہے کہ جب سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جواب دینے کا نا 8 رکعت کا تو پڑھتا ہے، 1 رکعت بولتا ہے وکٹ پڑھتا ہوں، تو میں تو بولتا بھائی 3 رکعت۔ یہ آپ کے لڑکے ہیں کیا؟ ہاں میرے اچھا، لڑکے۔ آپ مجھے فون کیے تھے ایک بار؟ نہیں حضرت میں نے کیا تھا، جو کچھ فون کیا حضرت میں نے۔ ارے ایک صاحب فون کیے تھے مجھے ڈسوزا سے، بولے میرا لڑکا حضرت بہت پریشان ہوں میں۔ نہیں یہ حضرت فون کیا، میں نے کیا۔ پھر کوئی اور رہا ہوں گا تو بولے میں کہیں باہر جا رہا ہوں ملک، واپس آؤں گا تو آپ سے رابطہ کروں تو دوسرے ہوں گے۔ یہ جس کی آفس میں بیٹھے نا جناب، یہ بھی غیر مقلد ہی تھا، الحمدللہ اس کو بہت اطمینان سے بحث ہوئی، بہت پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہے وہ سنجیدگی سے بات کرتا ہے، تو ماشاءاللہ 1 سال میں کنورٹ ہو گیا پورا، اس کی سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے، آمین کی حدیثیں، رفع یدین کی حدیثیں، ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کوئی رفع یدین کی ایک قولی حدیث لا کر دکھا دیں ہم کو، قولی حدیث۔ تو یہ تو 13 حدیث بتا رہا ہے حضرت میرے کو۔ ارے بھائی یہ 250 بھی بتائیں گے، میں کیا کہتا ہوں یہ 250 قولی حدیث، کنڈیشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رفع یدین کرو، حدیث فعلی کا اعتبار نہیں ہوتا، جب مسئلہ سنت مؤکدہ کا آ جائے تو اس میں حدیث قولی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ سنت ہی حدیث میں نہیں دکھا سکتے رفع یدین کے ساتھ۔ اچھا سنیے، اس میں مفتی صاحب تھے کیا؟ دیکھو اس میں ایک باب ہے، آپ یہ صفحہ دیکھیے، کون سا بات ہے؟ نہیں آ رہا